اگر دل کے گلشن میں توحید باری کوئی بھی سجائے وہ جنت میں جائے. جنت میں لے جانا یہ قرآن سکھلاتا ہے. یہ بھی اسی لیے آتے ہیں انبیاء کے بعد سے ہم سب کا کام یہی ہے کہ جنت میں لوگوں کو لے جانے کی کوشش کریں. نہیں کہ جہنم میں بھی لے تو چل رہا ہے ایک ٹرینڈ جہنم میں جائیے. جہنم میں بہتر کیا ہونا چاہیے؟ مثبت انداز ہمیشہ. جنت میں یہ راستہ بتائیے, جنت میں کون جائے گا. ایک شعر جو نہیں بنا ہے جو سب سے اہم ہے جو بنے گا انشاءاللہ, جو حدیث ہے ما انا علیہ و اصحابی, عبارت کا بنیاد ہو کے جہنم میں جانے والے کو بتانا ہے جو جنت میں کیسے جائیں گے. ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے طریقے پر نبی کے اور صحابہ کے. تو یہ اصل بنانا ہے. وہ آ گیا ذہن میں شعر ابھی مرتب نہیں. ایک تو سن لیجیے پہلے کیا ضروری ہے, وہ پہلے دوسرے میں. اگر دل کے گلشن میں توحید باری کوئی بھی سجائے وہ جنت میں جائے. جو شرک اور بدعات سے اپنا دامن ہمیشہ بچائے وہ جنت میں جائے. یہ ہے میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک, یہی تو ہے محبوب رب کی محبت. یہ ہے میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک, یہی تو ہے محبوب رب کی محبت. ہے معراج مومن یہ پانچوں نمازیں جو عادت بنائے وہ جنت میں جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ارضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ جتنے بھی ہیں انہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مختلف انداز سے مختلف حرکتیں کر کے قومی یکجہتی کے نعرے لگا کر کے یا اپنے یہاں سوئی کھلا کر کے یا کچھ بھی کر کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں راضی کر لیں گے, انہیں خوش کر لیں گے, تو یہ ہماری خام خیالی ہے. یہ کبھی راضی نہیں ہوگی. یہ اس وقت راضی ہوں گے جب ان کی ملت کی ہم پیروی کر لیں گے, یعنی دین اپنا چھوڑ دیں گے, ان کے دین کو اختیار. اگر ایسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والے ہوں. اور اگر ایسا کر لیا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا. نبی سے کہا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی علم آنے کے بعد, آپ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اے نبی آپ کا بھی کوئی دوست نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں, کوئی مددگار. آپ کو بھی اللہ سے کوئی بچا نہیں پائے گا. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک بات کلیئر ہے, اگر ہم قرآن سے ہٹیں گے, کہا گیا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ, یہی آیت وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. آپ کہہ دیجیے ہدایت تو اللہ کی ہے. کیا ہے؟ قرآن. آپ کہہ دیجیے ہدایت تو اللہ کی ہدایت. یہ ہدایت ہے هُوَ الْهُدَىٰ وَمَا سِوَاهُ ضَلَالٌ. یہ ہدایت ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہے اس سے ہٹ کے گمراہی ہے. وَالنُّورُ, یہ نور ہے. وَمَا سِوَاهُ ظُلُمَاتٌ, اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ تاریکی ہے, ظلمات ہے. هُوَ الْحَقُّ, یہ قرآن حق ہے. وَمَا سِوَاهُ باطل, اس کے علاوہ جو بھی ہے سب باطل ہے. هُوَ الاستقامہ, یہ استقامت ہے, سیدھے راستے پر چلنا, یہ قرآن بتائے ہے, قرآن ہے. وَمَا سِوَاهُ زَيْغٌ, اس کے علاوہ جو بھی ہے گلی ہے, پیڑ ہے, الٹا سیدھا راستہ ہے. وَمَا يَلْتَمِسُونَ هُنَا وَهُنَاكَ إِلَّا بِدْعًا وَأَهْوَاءً يَحْسَبُهَا الظَّمْآنُ مَاءً. مفسر نے کتنی پیاری بات کہی اس آیت کے ذریعے کہ جو بھی لوگ تلاش کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, قرآن کو چھوڑ کر کے جو بھی تلاش کر رہے ہیں. بچوں کے بھی ذہن میں آتا نا, ہم یہ پڑھ لیں گے, وہ سیکھ لیں گے, یہ بن جائیں گے, وہ بن جائیں گے, اسے چھوڑ کر کے
ایک تو یہ آپ نے سب سے پہلے اسے دیا، پھر اس کی روشنی میں دنیا فتح کریں، جو کچھ چاہے سیکھے، لیکن اسے چھوڑ کر کے ادھر ادھر جو بھی بھٹکے گا، کچھ بھی تلاش کریں گے، بدعت ہوگی، خواہش کے پیچھے چلنا ہوگا، یہ ایسے ہوگا جیسے ایک پیاسا آدمی سخت دھوپ کی شدت میں چلتا ہے، روڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا دور نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، یا صحرا میں ریت ہے، چٹیل میدان ہے، دور سے نظر آتا ہے کہ آگے پانی ہے، پھر وہاں جا کے پہنچتا ہے پانی ہے ہی نہیں۔ جیسے پیاسا ان چیزوں کو، شراب کو پانی سمجھتا ہے، ایسے ہماری بھی حالت ہوگی۔ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ شاید اس فیلڈ میں کامیابی ہے، ڈاکٹر بن جائیں گے کامیابی ہے، انجینئر بن جائیں گے کامیابی ہے، مال کمائیں گے ترقی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جیسے پیاسا ریت کو پانی سمجھتا ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، تباہی ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ تو قرآن سے اگر ہٹیں گے تو ایک ہی چیز ہوگی، خواہش کی پیروی۔ کہا جا رہا بھلے اتبعت اہواء، یعنی اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو پھر خواہش، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اگر رسول کی بات پر لبیک نہیں کہا، قبول نہیں کیا، تو پھر کیا ہے؟ جان لیجیے کہ یہ خواہش کے یعنی دو ہی چیز ہو، یا تو قرآن حدیث ہے یا پھر خواہش، تیسری کوئی چیز نہیں ہو۔ یا تو آدمی یہ پکڑے گا، اور اسے ہی ہمیں پکڑنا ہے، کیوں؟ قرآن بار بار کرے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے، اس سے شاندار کوئی کلام نہیں، تو ہمیں اس کی تلاوت کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس کے ذریعے سے تقریر کرنا ہے، اس کے ذریعے سے بحث کرنا ہے، اس کے ذریعے سے تبلیغ کرنا، کیوں؟ اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں کلام، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے نبی سے کہا جا رہا ہے بار بار، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کیجیے، اور کہا گیا امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو، مجھے حکم دیا گیا میں مسلمان ہو جاؤں اور کیا کروں؟ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ نبی سے کہا جا رہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر مشرکین میں سے پناہ طلب کرے تو پناہ دے دیجیے، کیوں؟ تاکہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کے عمل کی جگہ پہنچا دیجیے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں۔ قرآن اگر نہیں ہے تو جاہل ہے۔ سب سے بڑا علم کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں، جسے کتاب سے حصہ مل گیا۔ قرآن میں جو ہے کہ ہم نے جسے کتاب دی، کتاب سے جسے حصہ مل گیا، وہ انزال کے طور پہ، وہ حفظ کے طور پہ، وہ تدبر کے طور پہ، وہ سمجھنے کے طور پہ، جسے بھی جتنا بھی اس سے حصہ مل گیا، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے، اسے اختیار کرنا ہے۔ اچھا، الفاظ کے لیے مشابہات ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، دوسرے پارے میں کیا ہے؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي بعد ما جاءك من العلم، الذي یہاں پہ نہیں ہے، کیا ہے؟ بعد ما جاءك، پہلے پارے میں کیا ہے؟ بعد الذی، دوسرے پارے میں کیا ہے؟ من بعد من ما بعد جاءك، ما جاءک من العلم، تیرہویں پارے میں کیا ہے؟ بعد ما جاءک من العلم۔ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، جہاں پہ جو حرف رکھا گیا جو لفظ وہیں پہ شروع ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ سمجھ لیں گے تو آگے ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے آپ یہاں کبھی نہ پڑھیں۔ اس انداز سے اگر سمجھ لیں گے، یعنی ایک تو ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ بتلا دیا گیا پہلے پارے کے آخر میں کیا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي، یہاں پہ الَّذِي، پھر دوسرے پارے مِن بَعْدِ مَا، الَّذِي نہیں ہے مَا، پھر تیرہویں پارے میں بعد ما جاءك، بعد ما جاءک، سننے سے انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ایک اور نقطہ اس سے اور یاد ہو جائے گا، کیا ہے؟ الَّذِي اور ماں دونوں کیا ہے؟ اس میں موصول، جو بچے عربی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ الَّذِي بھی اس میں موصول ہے، اسے انگلش میں غالباً ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ الَّذِي بھی اس میں موصول ہے، ماں بھی اس میں موصول ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ الَّذِي بھی معرفہ ہے، ماں بھی معرفہ، لیکن الَّذِي اکثر تعریفاً وأوسع معنی، الَّذِي میں تعریف بھی زیادہ ہے، معنی کی وسعت بھی زیادہ ہے۔ ماں بھی موصول ہے، ماں بھی معرفہ ہے، لیکن جتنا الَّذِی میں تعریف ہے، جتنا وسعت ہے، اتنا ماں میں نہیں۔ الَّذِی میں تعریف میں وسعت کیسے ہے، معنی میں وسعت کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس کا تسنیہ بھی آتا ہے، اس
کا جمع بھی آتا ہے، ما صرف ما ہی رہتا ہے، الذی اللذانی بھی ہو جاتا ہے، الذین بھی ہو جاتا ہے، تو یہ واحد تثنیہ جمع بھی آتا ہے، اس کی گردان بھی گویا بڑی ہو گئی۔ یہ تعریف کے اعتبار سے بھی بڑھ کر کے ہے، معنی کے اعتبار سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اب یہ جو پہلے پارے میں کہا گیا، یہاں بات ہو رہی قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کو جو قرآن دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے۔ اسے اگر آپ پڑھیں گے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہاں جو علم کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پاس علم آنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہش کے پیچھے چلیں گے، یہاں علم سے مراد قرآن کامل علم کی بات ہو رہی ہے، مکمل علم کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ الذی لایا ہے۔ اور دوسرے پارے میں قبلے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ساری نشانیاں بھی پیش کر دیں یہ مانیں گے نہیں، ایک ترتیب سے قبلے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں بھی تکرار ہے، قرآن میں جہاں بھی تکرار ہے اس کی حکمتیں ہیں، اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ نقطہ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں جو علم کی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ، تو ما استعمال کیا ہے، یہاں جو علم کی بات ہے وہ قبلے کے علم کی بات ہے، اور قبلے کا علم بعض ہے، اور آگے 13ویں پارے میں بھی جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ بھی بعض ہے، مکمل علم کی بات نہیں ہو رہی۔ اور جو پہلے پارے میں ہے وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے، وہ مکمل علم کی، اس لیے وہاں الذی ہی لگ سکتا ہے، ما نہیں ٹھیک رہے گا، اس لیے وہاں الذی ہے اور یہاں دونوں جگہوں پہ ما ہے۔ دوسرے پارے میں کیا ہے، قبلے کا تذکرہ، قبلے کے علم کے بارے میں، اور پھر دیکھیں 3 آیت میں کہا گیا وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، 3 بار ریپیٹ کیا گیا۔ تو کہہ سکتا ہے قرآن میں تکرار میں بار بار کیوں کہا، علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی، اور آیت کے ساتھ وجہ بھی، علت اور معلوم دونوں ساتھ میں، وجہ بھی بتلا دی گئی۔ پہلی آیت میں کہا گیا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ پلٹ رہا ہے آسمان کی طرف، آپ نگاہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آپ کی چونکہ رضا یہ ہے، آپ کی خواہش یہ ہے جو ہمارا اصل قبلہ مرکز ہے ابراہیمی جو ہے، ادھر ہی قبلہ ہمارا رخ ہو جائے، اس لیے آپ کی پسند کی وجہ سے ہم نے ولی وجہک شطر المسجد، آپ اپنا رخ نہیں کریں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہم امت محمدیہ ہے، امت وسط ہے، بہترین امت ہے، لہذا ہمارا بھی اپنا قبلہ ہونا چاہیے، اس لیے دوسری بار یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی اپنا قبلہ یہ بنا لیجیے۔ تیسری آیت میں کہا گیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اگر یہ قبلہ نہیں بنایا جائے گا بیت اللہ تو لوگوں کو تمہارے خلاف ایک دلیل فراہم ہوگی، ضد بازی کریں گے۔ یہود و نصارہ کیا کہیں گے کہ ہماری کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اب تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ یہ ہوگا، بیت اللہ ہوگا، اور یہ ادھر اٹھ کر کے نماز پڑھے، اگر یہ قبلہ تبدیل نہیں ہوگا تو انہیں دلیل مل جائے گی۔ مشرکین کیا کہیں گے، اگر یہ قبلہ نہ ہو تو کہیں گے دیکھو باپ دادا کا جو قبلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ایک طرف دعویٰ ہے ابراہیمی ہونے کا، ملت ابراہیم کی پیروی کا، دوسری طرف رخ کہاں کر رہے ہیں، بیت المقدس، دوسروں کو دلیل فراہم ہوئی، تو یہ 3 وجوہات بھی نقل کر دی گئی۔ اسی طرح مفسرین نے کہا مختلف ازمنہ کے لیے، یعنی ازمنہ، امکنہ، احوال، آپ جس حالت میں، سفر میں تو بھی یہی قبلہ آپ کا ہے، 3 بار بلایا گیا، سفر میں تو بھی آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، مقام پر ہے تو بھی قبلہ، بیمار ہے تو بھی، جس حالت میں آپ نے قبلہ آپ کا یہی ہے، کوئی اور قبلہ نہیں ہے۔ جس زمانے میں، اس زمانے میں ہے، نبی کے زمانے میں ہے، صبح قیامت تک کوئی آئے گا قبلہ آپ کا وہی رہے، جس جگہ میں ہے، ہندوستان میں ہے، برما میں ہے، نیپال میں، کہیں بھی ہے، قبلہ آپ کا وہی رہے گا۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں مفسرین نے وجوہات بیان کی۔ بہرحال یہ قرآن ہے، یہ ہمیں اس کی تلاوت کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، کیوں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام اس سے بہتر کوئی کلام ہے، اس سے زیادہ کسی میں علم نہیں ہے۔ یہ ہدایت اس لیے پڑھیں گے، اپنی ہدایت کے لیے کیوں پڑھیں گے، شفا کے لیے کیوں پڑھیں گے، بے شمار فضائل بیان کیے گئے، اس سے زیادہ ثواب کسی چیز میں نہیں ملے گا، تو بے شمار وجوہات ہیں اس کے پڑھنے کے لیے، کیوں پڑھیں گے، اس لیے کہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں، یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر خواہش کے پیچھے چلیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے بچے نے یاد کیا ہے، ابھی تو یہ ایک مرحلہ ہے، یہ بہت سارے مراحل ہیں،
الذی کا تذکیہ کا نقطہ سن لیں. الذی کی بات آ گئی ہے. ایک بڑے مفسر ہیں, بات مکمل ہو جائے گی. ایک بڑے مفسر ہیں, انہیں اس آیت کے حوالے سے وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, ایک ذہن میں خرجال ہوا کہ ہم نے تو قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ جب نکرہ اذا تعددت النکرہ اختلفت, جب نکرہ دو بار آتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے. جیسے کہیں کہ میں نے ایک آدمی کو گھر میں چائے پلائی, ایک آدمی کو بازار میں. ایک آدمی جو گھر میں چائے پلائی وہ الگ ہے, جو بازار میں پلائی وہ الگ ہے. جب نکرہ آتا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ اشتدت بک البلویٰ ففکر فی علم نصرہ, جب مصیبتوں کا ہجوم ہو جائے تو کیا کریے, علم نصرہ میں غور کریے. کیوں وہاں پہ العسر الف لام لگا کے, اور یسر نکرہ ہے الف لام اس پر نہیں لگا. قاعدہ یہ ہے کہ جب نکرہ ریپیٹ ہوتا ہے, دو بار آتا ہے, تو دونوں الگ سمجھا جاتا ہے. تو کہا گیا فعسر بین یسرین. سورہ علم نصرہ میں تنگی کتنی ہے, پریشانی کتنی ہے, ایک ہی ہے, آسانی ڈبل ہے. اس لیے کہ یسر نکرہ ہے, الف لام اس پر نہیں لگا. نکرہ جب ریپیٹ ہوتا ہے تو دونوں الگ سمجھا جاتا ہے. پہلا وہ الگ, دوسرا جو الگ. اب یہ جو آیت ہے اس اعتبار سے خرجال والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, اس کا مطلب یہ ہوا وہی ذات جو آسمان میں الہ ہے, وہی ذات جو زمین میں معبود الیاس باللہ ہو گئے. بڑے حیرت میں پڑ گئے. اسی وقت تولی الشعراوی مفسر ہے, ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی تفسیر. وہ فوراً نکلے, اپنے استاد کے پاس پہنچ گئے, ان سے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, پہلے عصر کی نماز کا وقت ہے, نماز پڑھتے ہیں, پھر بعد نماز پڑھی بیٹھ کے بات کرنے لگے. کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا. اچانک ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا اچھا آپ لوگ اس آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, بیان ہو گیا, آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے بہت ساری حکمتیں سمجھائی. یہ انداز اس لیے اس میں اختیار کیا کہ بتایا کہ کیا آپ لوگ الذی نہیں دیکھ رہے ہیں اس آیت میں؟ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ الہ وَفِي الْأَرْضِ الہ نہیں کہا, هُوَ الَّذِی کہا گیا. اور الذی اسم موصول ہے, یہ نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے. لہذا وہی جو آسمان میں رب ہے وہی زمین میں, دونوں معبود نہیں ہے, ایک ہی. پھر وہ نکل کے انہوں نے پوچھا کہ ابھی ایک صاحب آئے تھے, مسجد سے نکلے, آپ لوگوں نے دیکھا, حیران کہا کہ آپ وہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں. ابھی تیسرا بندہ یہاں مسجد میں گیا ہی نہیں, کوئی نکلا ہی نہیں یہاں سے. کیونکہ انہوں نے کہا ہمارا کیسے کیسے لشکر ہے, اس سے کیسے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ الذی ہے, الذی کو یاد رکھیے گا.